پہلے دو تین ایشوز ہیں. سب سے پہلے آج کل آپ جیسے سب کو پتہ ہی ہے خان صاحب کا اس وقت جیل کے اندر ایک سیکرٹ ٹرائل چل رہا ہے القادر کیس کے میرٹس پہ تو ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، لیکن آج جو بات ہوگی کیونکہ میں کل 6 گھنٹے اس کیس میں خان صاحب کے ساتھ تھا اور میں نے اس کیس کو بڑا باریکی سے آبزرو کیا، اور اس عدالت میں جیل کے بند کمروں میں اندھیروں میں اس وقت جتنے پروسیجرل سیف گارڈز ہیں، کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز ہیں، ایک ایکیوزڈ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں جتنی اس کی پروٹیکشنز ہیں، اس کی جتنے بےہودہ طریقے سے دنیا سے چھپا کے اس کی جس طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک اور اس ملک کی عوام تک اور اس ملک کے جو خاص کر عدلیہ میں بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اب وہاں پہ ہمارے جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب. اب ہو رہا کیا ہے، ویسے نیب کے جتنے کیسز وہ سن رہے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی ہیں، اور اس ملک کے بزنس ایلیٹ کے اور سرکاری افسران کے کیسز بھی ہیں. وہ جب کیس سنا جاتا ہے تو اس میں تاریخ ہوتی ہے 3 ہفتے کی، 4 ہفتے کی یا 5 ہفتے کی، اور وہ کیس چلتا بھی ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، یا میکسیمم بہت زیادہ ہو جائے تو 45 منٹ کے لیے. لیکن جو القادر کیس ہے اس میں کوئی خاص شفقت کی جا رہی ہے پروسیکیوٹرز پہ، ایکیوزڈ پہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا قانون میں ایکیوزڈ از دا فیوریٹ چائلڈ آف دا لا، لیکن یہاں پہ دا پروسیکیوٹرز آر دا فیوریٹ چائلڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا جوڈیشری. ہو رہا کیا ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے اس کیس کی روز، اور یہ کیس 1 گھنٹے نہیں سنا جاتا، یہ 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، 6 گھنٹے اس کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور جب کیس ختم ہوتا ہے، نارمل پریکٹس یہ ہے جب ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو وہ اوپن کورٹ میں کی جاتی ہے، لیکن اس کیس کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے وہ جج صاحب ہیئرنگ ختم کر کے کسی کمرے میں جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہاں کس سے ملتے ہیں، کہ کیا بات کرتے ہیں، یا اکیلے بیٹھ کے کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے کیا تاریخ دینی ہے، پھر وہاں سے ہمیں تاریخ آتی ہے کہ جی کل آپ دوبارہ آ جائیں. یہ اوپن کورٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس ملک کے آرٹیکل 9 میں عدالتیں بار بار کہہ چکی ہیں، اس کی بالکل پیٹنٹ وائلیشن سراسر جو ہے اس کی نفی ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہم کوئی آرگومنٹ لیتے ہیں کورٹ کے اندر کہ جی اس کیس میں ہمارا یہ ڈیفینس ہے، تو جج صاحب کا آگے سے جواب کیا آ رہا ہے کہ جی آپ یہ بات اپیل سٹیج پہ کر لینا. اب اس سے میں کیا اخذ کروں، واٹ کین آئی انفر فرام دس؟ وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں اپیل میں جاؤں گا، اور اپیل میں تو میں تب جاؤں گا جب خان صاحب کو سزا ہوگی. اور دیٹ مینس کہ جج صاحب مائنڈ بنا چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو سزا دیں گے. تو ہم نے آج درخواست بھی موو کی ہے کہ ناصر جاوید رانا صاحب is disqualified to hear this case anymore because he has spoken his mind. وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو کنوکٹ کریں گے. ایک تو ان کی باتوں سے، ان کے کانڈکٹ سے، اور جس طرح وہ کیس چلا رہے ہیں، مقصد نظر آ رہا ہے یہ تو توشہ خانہ ریپیٹ ہوگا، یہ عدت کیس ریپیٹ ہوگا. ریاست کی مشینری پوری استعمال کی جا رہی ہے پردوں کے پیچھے. میں بار بار کہتا ہوں، انگلش فلاسفر جیرمی بینتھن کہتا تھا جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں، سنسٹر پلانز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. اوپننس آتی ہے تو شفافیت آتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے. یہ چھپا کے ایک اور سزا لکھا جا چکا ہے میری نظر میں فیصلہ، صرف اس کو انہوں نے ارسال کرنا اور تھمانا ہے ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اپیل میں جا کے آرگومنٹ لیں. اور دوسری بات دیکھیں، یہ میں ایک ججمنٹ ابھی رضوان آپ کو اس کی کاپی دے دے گا، یہ آپ دیکھ لیں. 2015 PLD سپریم کورٹ 86
اب یہ ججمنٹ اس کیس سے بڑی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. یہ ججمنٹ ہے چارج شیٹ ناصر جاوید رانا صاحب سول جج فرسٹ کلاس 2005 میں سپریم کورٹ ججمنٹ دے رہی ہے یہ القادر کیس کے ہمارے جج صاحب کے خلاف جب وہ سول جج فرسٹ کلاس تھے. اب سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس ججمنٹ میں؟ ناظم حسین صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہے, کاپی لے لیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ واٹ از ریٹن ان دس ججمنٹ. کیا کہتی ہے ججمنٹ؟ اس کیس میں ناصر جاوید رانا صاحب جب فرسٹ کلاس تھے میجسٹریٹ, انہوں نے ایک وکیل صاحب کا ریمانڈ دیا, فزیکل ریمانڈ پولیس کو, اور اس ریمانڈ میں وہ ان کی ایبسنس میں دیا. اب قانون کیا کہتا ہے کہ کسی بھی ایکیوزڈ کا ریمانڈ اگر آپ نے دینا ہے تو اس کی پریزنس میں دیں گے, کیونکہ اس کو موقع دینا ہے آپ نے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے کہ نہ دے میں ریمانڈ. تو ان کی ایبسنس میں ریمانڈ دیا گیا, اور کورٹ سٹاف نے جب سپریم کورٹ میں کیس آیا, انٹرسٹنگ بات ہے, ڈاکومنٹس کو فیبریکیٹ کیا شو کرانے کے لیے کہ ایکیوز کو پیش کیا گیا تھا. تو سپریم کورٹ کیا ہولڈ کرتی ہے؟ سپریم کورٹ کہتی ہے دا میجسٹریٹ مطلب کہ ناصر جاوید رانا صاحب ان کرنٹ سرکمسٹانسز ہیڈ ڈائریکٹلی مس کنڈکٹڈ ہمسیلف, کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں جج صاحب, اور انہوں نے جپٹائز کی ہے سینکٹیٹی آف دا کورٹ, کہ عدالت کی حرمت کو تباہ و برباد کیا ہے ان جج صاحب نے. ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آخری لائن بہت امپورٹنٹ ہے, کہتی ہے دس جج ہیز اسٹرانگ ٹینڈینسی آف کمٹنگ مس چیف, کہ ان کے اندر ٹینڈینسی ہے غلط کام کرنے کی, اینڈ ہی از ایبسلوٹلی انفٹ فار جوڈیشل سروس, ایبسلوٹلی انفٹ فار جوڈیشل سروس, کہ یہ جج جوڈیشل سروس کے قابل نہیں ہے, اس کو کہیں جج نہیں لگایا جائے. لیکن کیونکہ عمران خان کو سزا دینی ہے تو ہمیں ججز بھی ایسے ہی ملتے ہیں, ہمیں اسپیشل ججز ڈھونڈے جاتے ہیں پورے پاکستان میں, ان کو پھر لگایا جاتا ہے. ہمایوں دلاور سے سٹارٹ کر رہے ہیں, عبدالحسنات سے سٹارٹ کریں, اب ہمیں تیسرا جج دے دیا گیا ہے جو مائنڈ بنا کے آئے کہ جی آپ نے فیصلہ دینا ہے بند کمروں کے اندر. اور ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ جج صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, یہ فٹ نہیں ہے, ان کو اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کر رہے تو ہم آج ہائی کورٹ میں موو کر رہے ہیں ان کو اس کیس سے ہٹانے کے لیے. یہ بات. اور دوسری بات, لاسٹ بات ہے, بس میں ختم کروں گا. ابھی جج ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے 11 سپٹمبر کو. اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے پوری دنیا کا ایک واچ ڈاگ ہے جو آبزرو کرتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, خاص کر جو یونائٹڈ نیشنز کی ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس ہے اور باقی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے انسٹرومنٹس ہے, کیا اس کی کہیں وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پھر اس میں وہ رپورٹ دیتے ہیں. اور یہ پوری دنیا اس کو سب سے معتبر ادارہ مانتی ہے, نان گورنمنٹل. اب ہوا کیا, انہوں نے 11 سپٹمبر کو کہا 3 آبزرویشنز ہیں ان کی, فائنڈنگز ہے بلکہ, the authorities in Pakistan must immediately release عمران خان صاحب. ڈیٹینشن مطلب کہ خان صاحب کی جو قید ہے آف عمران خان صاحب از آربٹری اینڈ انلیگل, غیر قانونی ہے. یہ بغیر کسی طریقہ کار کے ان کو قید کیا گیا, بغیر کسی قانون کے آئین پہ عمل کر کے. اور یہاں پہ ان کے کیسز میں پری ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں, ڈیورنگ ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں, ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. یہ سارے کیسز ان پہ جو بنے ہیں یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز, ایکسٹرینیس کنسیڈریشنز اور اسٹیٹ کی پاور کو مس یوز کر کے بنائے گئے ہیں. یہ پہلے میں راؤت صاحب کے ساتھ 2 پریس کانفرنسز کر چکا ہوں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ کو انٹرنیشنل سطح پہ آپ کی بےعزتی ہو رہی ہے کہ آپ نے دنیا کے قانون اور پاکستان کے قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے. یہ پہلے آپ کے خلاف UN ورکنگ گروپ کی بھی فائنڈنگ آئی ہے, 2 مہینے پہلے آئی ہے, وہ بھی یہی بات کرتے تھے آپ نے غیر قانونی عمران خان کو پکڑا ہے, ان کو امیڈیٹلی ریلیز کریں, ان کے سارے ہیومن رائٹس کی آپ نے وائلیشن کی ہے. اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹس آف بیورو جو ہے ان کا 2023 کی ان کی رپورٹ آئی ہے, یہی فائنڈنگز ہیں. آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ نارتھ کورین؟ آپ کو لگتا ہے آپ کوئی تھرڈ ورلڈ
کینیا ہے وہ ویسا ملک ہے. آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, آپ کا آئین کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا آپ پہ بائنڈنگ ہوگا, آپ ریٹیفائی کریں گے جب کوئی ٹریٹی, تو وہ آپ نے اس کو اپنے ملک کا قانون ہی سمجھنا ہے. آپ جی بالکل ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی طرف سے فائنڈنگ آئی تو پوری دنیا آپ کو بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے. آپ ایگزامپلز دیتے ہیں یہاں پہ افریقن ملکوں کے جب ڈیفینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کا بین, آپ کیوں نہیں ایگزامپل دیتے کہ جی برطانیہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ ایگزامپل کیوں نہیں دیتے امریکہ میں کیا ہوتا ہے یا اسکینڈینیوین ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ڈیفینس ہے جی افریقہ میں یہ ہو رہا ہے, جی کینیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے. کیا آپ کا ماڈل کیا ہم نے کینیا بننا ہے, افریقہ بننا ہے؟ کیا ہم نے صدام حسین کا عراق بننا ہے؟ ہم نے نہیں بننا. ہم نے ایک فلاحی جمہوریت بننا ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی, جہاں پہ لوگوں کی عزت ہوگی, لوگوں کے گھروں میں نہیں گھسیں گے آپ, لوگوں کو فیئر ٹرائل ملے گا. تو اس وجہ سے خدا کا خوف کریں. دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف پھر پیسے نہیں دیتا, ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی آپ کے ملک کے اندر؟ تو اس وجہ سے ایک شخص کو آپ نے بے گناہ قید رکھا ہوا ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کی پوری پاور استعمال کرنی ہے ٹو انشور کہ وہ کنٹینیوسلی انکارسریٹڈ رہے, وہ جیل سے باہر نہ آئے, جس کی نہ آپ کو آئین کی پرواہ ہے, نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے, نہ آپ کو ہیومن رائٹس کی پرواہ ہے, نہ آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کی پرواہ ہے. لیکن میں مانتا خان صاحب کو ان کی تعریف کرنا بنتی ہے کہ خان صاحب نے اف تک نہیں کیا, جیسے شبلی صاحب بتا رہے تھے کہ ان پہ آپ نے کیا ظلم ڈھائے, کس طرح ان کو رکھا اٹک جیل میں, پھر یہاں پہ رکھا, لیکن اس شخص نے شکایت تک نہیں کی, لیکن وہ حالات سے لڑتا رہا. ایک شبلی صاحب سے اجازت دوں گا, مجھے احمد فراز صاحب کا اس چیز پہ وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ خان صاحب دیکھیں میں کہتا ہوں وہ شکایت نہیں کرتے, ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا, لیکن ساتھ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر والے لیڈرز ہوتے تھے, پل پل کی خبر آتی تھی پلیٹلیٹس اتنے گر گئے ہمیں ملک سے باہر بھیجیں. وہ احمد فراز صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی, ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں, ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں, ہم بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی. ہم نے تو خان صاحب نے نمائش نہیں کی, لیکن بڑے زخم اگر کسی دن وہ بتانے پہ آئے تو میرے خیال سے آپ کا اور کیا کہتے ہیں وہ یہاں پہ بڑے خوفناک قسم کے انکشاف ہو سکتے ہیں. لیکن وہ شخص ہے وہ برداشت کر رہا ہے, لیکن اتنا ظلم نہ کریں کہ اس کی عوام ہی آپ کو پھر جواب دہ کرنا شروع کر دے.